پہلے امریکنز پاکستان کو سمجھتے تھے کہ یہاں پہ ٹیررزم ہوتی ہے، یہاں پہ فنڈامنٹلزم ہے، یہ تو اتنی انسیکیور کنٹری ہے، لیکن اب وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ایز اے پیس میکر. ایک امیج آن اے ڈپلومیٹک لیول جو انکریز ہوئی ہے، دیٹ از سگنیفیکنٹ، اٹس ہیوجلی سگنیفیکنٹ. اور وہ اس کا کریڈٹ ہماری گورنمنٹ اور ہماری فیلڈ مارشل عاصم منیر، شہباز شریف، ان سب کو جاتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا ابھی یہاں پہ امریکہ میں اس کی یہ پاکستان میں زیادہ اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ ابھی نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس کے بارے میں کوئی ٹویٹ کیا ہے، نہ ہی کہا ہے. تو اس کی ابھی کوئی ہمیں آفیشیل نیوز ہمیں وائٹ ہاؤس سے نہیں آئی. اگر یہ ڈیل ہو گئی تو یہ مجھے لگتا ہے ہماری اس میں کیا کہوں، پچھلے کچھ ڈیکیڈز کی یہ بہت ایک بڑی ڈیل ہوگی. اور اس میں پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا بنتا بھی ہے، اور آئی ایم شیور وہ آ بھی جائیں گے اگر ان کو یہ لگا، اسپیشلی جتنا اچھا ان کا ریلیشن ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ. وہ ان کو پریز بہت زیادہ انہوں نے کیا ہے لاسٹ ویکینڈ کے بعد بھی. اور اب فیلڈ مارشل ان کی ڈائریکٹ میسیجنگ اب ان کے ایرانینز کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف ٹرسٹ ان پاکستان. جو نیوکلیئر کا ایشو ہے، اور یہ بہت ہی ایک اسٹکنگ پوائنٹ ہے کہ وہ امریکہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نیوکلیئر کیپیبلٹی اپنی مت بنائیں اور اس کو روک دیں. یہ ٹاکس پہلے تو بہت پازیٹیولی اسٹارٹ ہوئی تھیں اور کافی اچھی کمیونیکیشن ہو رہی تھی، بٹ جو ایک بریکنگ پوائنٹ وہی جو نیوکلیئر ایشو پہ آیا، اور اس پہ امریکہ نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ اس کو 20 ایئرس کے لیے اپنی نیوکلیئر جو آپ اپنی بلڈنگ کر رہے ہیں کیپیبلٹی، اس کو آپ ختم کر دیں. آپ اپنی جو یورینیم ہے اس کو انرچ مت کریں. اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز اور ان کی ان کے ایسٹس ان کو واپس مل جائیں، اور ان کو اکنامکلی فائدہ وہی ہوگا اگر ایک ڈیل ہو جائے ان دا لانگ رن. دس از ان دا نیکسٹ 5 to 10 years. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ناظرین، پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں. یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگلے ہفتے جو ہیں وہ اسلام آباد میں امریکی وفد اور ایرانی وفد جو ہے وہ پہنچے گا، اور ایک بار جو مذاکرات ہیں ان کے یا جو ٹیبل ٹاکس ہونی ہے اس کا دوسرا دور جو ہے وہ شروع ہوگا. لیکن اس وقت بھی اگر بات کی جائے تو جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں وہ تہران کا دورہ کر رہے ہیں. وہاں پر ان کی ISPR کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات ہوئی ہے، ایرانی اسپیکر سے ملاقات ہوئی ہے، اور مختلف وہاں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور یہ بھی جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران گئے ہیں وہ تمام چیزیں امریکہ ایران مذاکرات کے سلسلے میں ہی گئے ہیں. دوسری جانب اگر بات کی جائے وزیر اعظم شہباز شریف کی، تو وزیر اعظم شہباز شریف بھی سعودی عرب گئے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے قطر گئے ہیں. اور یہ جو ایران اور امریکہ جو معاملات چل رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہی کہہ لیں کہ کوششیں جاری ہیں کہ یہ معاملات کسی طرح ہو جائے، ٹیبل ٹاکس ہو جائے. اور یہ جو تیسری عالمی جنگ تھی اس کو رکوانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا پاکستان نے. لیکن اس ساری صورتحال کے باوجود امریکہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کیا اس وقت سوچ رہے ہیں، ان سب کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکن جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، ڈاکٹر سندس. ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ JD وینس آتے ہیں پاکستان، اس کے بعد کوئی حتمی ڈیل یا اس طرح کی چیز سامنے تو نہیں آتی، لیکن اب دوبارہ یہ بات خبر سامنے آئی ہے کہ اگلے ہفتے کے اینڈ پہ ایک دوبارہ جو ہے وفد، امریکی وفد آئے گا، اس کے بعد ایرانی وفد بھی آئے گا، مذاکرات ہوں گے. تو امریکہ میں اس وقت کیا گوسپ ہو رہی ہیں، کیا معاملات ہیں؟ پاکستان جو ثالثی کروا رہے ہیں ان دونوں کی، تو کیا کس نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، یہ اس کے اوپر کمنٹ کیجیے گا. جی، وعلیکم السلام طارق. علی طارق، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو اگین. یہاں پہ امریکہ میں جب سے جو ایک فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس تھا، اس پہ بہت ایکسائٹمنٹ بھی تھی، یہاں پہ ایک ہوپ، امید بھی تھی. لیکن ان کا جو اتنی جلدی جو ٹرن اراؤنڈ ہوا 21 آورس کے اندر ہی، اور وہ کنٹینیوسلی وہ ٹاکس ہوتی رہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی اتنی لمبی بریکس اس میں نہیں لیں. JD وینس نے جب اپنا پریس کانفرنس کیا تو ایکچولی لوگ ڈس اپوائنٹڈ بھی ہوئے، بیکاز اب آگے یہی نظر آ رہا تھا کہ اب تو دا وار ول کنٹینیو. اور جو اتنی دور سے یہ جو گئے ہیں امریکن ٹیم اور وہاں سے ایران آئے ہیں، تو یہ آفٹر سو مینی ایئرس کہ یہ دو ملک اکٹھے بیٹھے ہیں ٹیبل پہ، تو اس کا وہ کوئی پروڈکٹیو سولوشن نہیں نکال سکے. لیکن اس میں اب یہ جو سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کی بات ہو رہی ہے، یہ بہت ہی مجھے لگتا ہے اہم ہے. اور یہ ہونا ہی تھا کیونکہ JD وینس نے، آپ کو یاد ہوگا
ہوگا علی جب انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم نے ایک اپنی آفر ان کے سامنے رکھ دی ہے، دا بالز ان ایران's کورٹ. تو انہوں نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا کہ اب ایران پہ ہے، ہم نے ان کو اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ان کے ساتھ اسٹیبلش کی ہے، لیکن ہم لوگ کوئی ایک افرمیٹیو ہمیں ان سے رسپانس نہیں آیا. ان کا مطلب یہ تھا کہ جو نیوکلیئر کا ایشو ہے، اور یہ بہت ہی ایک اسٹکنگ پوائنٹ ہے کہ وہ امریکہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نیوکلیئر کیپیبلٹی اپنی مت بنائیں اور اس کو روک دیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو کتنے سالوں سے اس پہ 2 جنگیں ہو چکی ہیں. یہ بہت ہی ایک سینسٹیو ایشو ہے ایران کے لیے، کیونکہ ان کی طرف سے جو لیک آف ٹرسٹ ہے، ان کی اگر آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈکٹیشن نہیں چاہتے. تو ان کی طرف سے ایک رسپانس جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم تبھی بات کریں گے جب ہماری ایک ڈگنیٹی، ہماری ایک نیشنل آئیڈینٹی، ہم لوگوں کو اپنا ایک رائٹ جو ہے وہ ہم اپنا پروٹیکٹ کر سکیں. تو ان کو یہ ایک بہت ہی ان کے لیے بڑا ایشو ہے کہ وہ نیوکلیئر اپنی کیپیبلٹی کو ڈیولپ کرنا کنٹینیو کریں. اور اسی پوائنٹ پہ ہم آ کے اسٹک ہو گئے تھے. اسی پوائنٹ پہ جے ڈی وینس سے ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی، وہ واپس آ گئے. لیکن جب سے ہم نے اب دیکھا ہے کہ اب فیلڈ مارشل ہمارے وہ خود تہران گئے ہیں، جو ایک بہت ہی زبردست بات ہے. میں آپ کو علی یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے ہفتے میں جو پاکستان کی یہاں پہ ایک امیج آن اے ڈپلومیٹک لیول جو انکریز ہوئی ہے، دیٹ از سگنیفیکنٹ، اٹس ہیوجلی سگنیفیکنٹ. اور وہ اس کا کریڈٹ ہماری گورنمنٹ اور ہماری فیلڈ مارشل عاصم منیر، شہباز شریف، ان سب کو جاتا ہے، ان کی پوری ٹیم، اسحاق ڈار، کیونکہ انہوں نے جو بھی اس میں ہارڈ ورک کیا ہے ڈے اینڈ نائٹ، کہ اس پوائنٹ تک پاکستان نے اپنے آپ کو ایک پیس میکر، فیسیلیٹیٹر، اور اب تو ایکچولی ڈائریکٹ میڈیٹر کی اپنی ایک پوزیشن ہو گئی ہے کہ اب تو تہران میں گئے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، اور وہ یو ایس کی جو میسیجز ہیں وہ ایران تک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور وہ ہی از ویری مچ ٹرائنگ کہ یہ جو سیکنڈ ٹاکس ہیں یہ ہو سکیں. تو اس میں آئی وڈ سے ان کو فل کریڈٹ ملتا ہے. انہوں نے ایک ڈپلومیٹک لیول پہ ہمیں بہت زیادہ پاکستان کو اٹھا دیا ہے، کیونکہ یہاں پہ سب لوگ پاکستان کی بہت تعریف کر رہے تھے، اور سب لوگوں کی یہاں پہ زبان پہ اسلام آباد ٹاکس. تو I felt very proud, as an American Pakistani living here. لیکن اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس سکسیڈ ہو پائیں گی کہ نہیں. اور اس پہ کچھ لوگ ڈیفینیٹلی ڈاؤٹس بھی ہیں، کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ جو ٹیمپرری سیز فائر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اینڈ ہو رہا ہے منڈے کو آن دا 20th. تو اس سے پہلے کیا یہ دونوں سائڈز دوبارہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اور ایکچولی اکٹھے تو ہو جائیں گے، لیکن وہ اگریمنٹ جو ہے اس میں کافی ڈاؤٹس ہیں کہ نیوکلیئر کیپیبلٹی ایران کیسے اپنی گیو اپ کر دے گا. تو یہ ابھی اس پہ اتنے کانفیڈنس نہیں یہاں پہ ہے پالیسی میکرز کا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت کل ایرانی وزارت خارجہ کے جو ترجمان تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو جوہری ہتھیار ہے اس میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے. ان کا ایک جو علی آیت اللہ خامنئی ہیں ان کا ایک کہہ لیں کہ ایک یہ بات بھی تھی کہ جو نیوکلیئر ہے وہ تباہی پھیلاتا ہے، تو اس طرف وہ ان کا ایک نہیں تھا. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ امریکنز کتنا زیادہ اس سیکنڈ ٹاک کو لے کر پازیٹیو ہے، کیونکہ جب لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا جے ڈی وینس آئے تھے اور 2 شخصیات ہو رہی تھیں جس میں جیریڈ کرسچنز اور اسٹیو کوف تھے. تو یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو نیا امریکی وفد آئے گا کیا وہی لوگ ہوں گے یا کوئی تبدیلی دیکھنے کو آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے؟ اور یہ کس طرح مطلب کہ کوئی یہاں پر بات چل رہی ہے کہ اب سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کیا پتہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو دستخط کرنے خود آ جائیں گے. تو اسلام آباد اس وقت امریکہ میں یا وہاں پر کیا گوسپ ہے مذاکرات کو لے کے؟ ہاں بالکل، یہ جو ڈیلیگیشن پہلے آئی تھی علی، یہ وہی آئے گی. جے ڈی وینس، جیرڈ کشنر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سن ان لا ہیں، اور اسٹیو وٹکاف، اور ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پھر بہت سی اپنی ان کے اور بھی ڈیلیگیٹریز تھے. لیکن دیز آر دا 3 مین پیپل اینڈ دے ول بی اگین لیڈنگ دا ٹاکس. اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا ابھی یہاں پہ امریکہ میں اس کی یہ پاکستان میں زیادہ اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ ابھی نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اس کے بارے میں کوئی ٹویٹ کیا ہے، نہ ہی کہا ہے. تو اس کی ابھی کوئی ہمیں آفیشیل نیوز ہمیں وائٹ ہاؤس سے نہیں آئی. جو ان کی وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن ہے کیرولائن لیوٹ، انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹس میں ایسا کچھ نہیں کہا. انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ وی آر ویری ہوپفل، ہم ہوپفل ہیں کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ہوں گے اور اس میں ہمیں ایک ڈیل ایک ہو جائے گی، اور اس کی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے. لیکن لوگ ان کو کوشچن بھی کر رہے ہیں کہ آپ کو کیسے یہ پاسبلٹی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جے ڈی وینس اگر آپ ان کا پریس کانفرنس دیکھیں جو انہوں نے 2 دن پہلے کیا تھا فاکس نیوز پہ، اور اب وہ زیادہ فاکس نیوز پہ ہی ان کی کوریج ہوتی ہے، کیونکہ جو CNN ہے اور وہ کچھ اور یہاں پہ جو چینلز ہیں وہ ان کی اس
پوری ایران کی وار کو ایکچولی اتنا اس طرح سپورٹ کیا, مطلب اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو فاکس نیوز پہ جے ڈی وینس نے آ کے کہا تھا کہ اب ایران پہ ڈپینڈ کرتا ہے. سو ہی وازنٹ ویری کانفیڈنٹ کہ یہ ہوگا اور ڈیلز ہوں گی, لیکن اس میں امید ضرور ہے کیونکہ جب سے یہ لاسٹ ویکینڈ کی جو فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ختم ہوئی ہیں اس کے بعد کانسٹنٹ کمیونیکیشن ہے. دونوں جو ان کی ایک بورڈ لیول کی پیپل ہیں, دے آر بین کمیونیکیٹنگ, امریکنز, پاکستانیز اینڈ ایرانینز. سو لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسی کوئی بہت اگر یہ ڈیل ہو گئی تو یہ مجھے لگتا ہے ہماری اس میں کیا کہوں, پچھلے کچھ ڈیکیڈز کی یہ بہت ایک بڑی ڈیل ہوگی, اور اس میں پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا آنا بنتا بھی ہے, اور آئی ایم شیور وہ آ بھی جائیں گے اگر ان کو یہ لگا. لیکن ابھی ایسی کوئی آفیشیل نیوز نہیں ہے, اور اگر ایسی سائن آف ہو گئی تو آف کورس ڈونلڈ ٹرمپ لائکس ٹو بی دا ون ہو سیکیورز دا ڈیل, اور ہی از اے بزنس مین, تو وہ اپنی وہ ڈیل کو سیکیور کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آ جائیں. مجھے اس کی پاسبلٹی نظر آ رہی ہے, اسپیشلی جتنا اچھا ان کا ریلیشن ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ. وہ ان کو پریز بہت زیادہ انہوں نے کیا ہے لاسٹ ویکینڈ کے بعد بھی, اور اب فیلڈ مارشل ان کی ڈائریکٹ میسیجنگ اب ان کے ایرانینز کے ساتھ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف ٹرسٹ ان پاکستان. پاکستان ہیز بیکم دیٹ پلیس فار امیریکا جو ایک مجھے لگتا ہے اٹس بیکم اے وائس آف ریزن جو ہمارے لیے ایز اے کنٹری بہت پازیٹیو ہے, کیونکہ پہلے امریکنز پاکستان کو سمجھتے تھے کہ یہاں پہ ٹیررزم ہوتی ہے, یہاں پہ فنڈامنٹلزم ہے, یہ تو اتنی انسیکیور کنٹری ہے, لیکن اب وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ایز اے پیس میکر. سو یہ اسلام آباد کے لیے, ہمارے پورے پاکستانیز کے لیے یہ بہت اچھا ہے. اینڈ آئی ووڈ وانٹ ایکچولی کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں, اگر ایسی ڈیل ہوئی تو ان کو ضرور آنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ لازمی بات ہے کہ امریکہ تو چاہتا ہے کہ اس جنگ سے جتنی جلدی ہو سکے خود کو نکال لے, لیکن اسرائیل جو ہے وہ تو نہیں چاہتا, وہ تو مزید حملے بھی کرنا چاہتا ہے اور یہ سارے معاملات چاہتا ہے. تو جو امریکہ میں اس وقت انفلوئنس ہے جیوز کا یا اسرائیل کا, وہ کس طرح جو ہے یہ ساری چیزوں کو سپوائل کر رہا ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گی؟ یہ ایکچولی اس پہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ہی ٹویٹ کی ہے کہ لیبنان اور اسرائیل کے بیچ میں ٹاکس ہو رہی ہیں. تو ہی از ویری, وہ کافی کلوز ہیں یہاں پہ جو ایک جوش لابی ہے ان کے ساتھ, اور اسرائیل کے ساتھ ابھی یہ وار لانچ ہی اسی طرح ہوئی تھی ود اسرائیل. لیکن اس پوری آئی وڈ سے کہ اس میں ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی آفیشلی کوئی ایسی چیز نہیں کی جو ہماری جو سیز فائر ہے, فار ایگزامپل جو ہمارے سامنے ہے یہ ٹیمپرری سیز فائر, وہ تو چل ہی رہا ہے. تو اسرائیل نے اس کو وائلیٹ نہیں کیا. سو دے آر ویری مچ آن بورڈ. آئی تھنک وہ اسکیپٹیکل ضرور ہیں کہ ایران ایک ڈیل کر پائیں گے امریکہ کے ساتھ, لیکن امریکنز ود دا ہیلپ آف پاکستانیز وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہو جائے. کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں پوپ لیو نے بھی کرٹیسائز کیا ہے یورپ سے. وہ ایک کیتھولک لیڈر ہیں جو ریپرزینٹس یورپ. یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے کہ ایک ریلیجس لیڈر جو کرسچن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ جنگ ختم کرنی چاہیے, اب ہمیں پیس کی طرف جانا چاہیے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بھی بہت کرٹیسائز کیا, اور اپنی پھر انہوں نے کچھ پکچرز بھی ریلیز کی ٹویٹر پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, جس کے لیے لوگ ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. لیکن اگر اس طرح کی اتنی بڑی آوازیں فرام اراؤنڈ دا ورلڈ ہو آر سیئنگ, سو دیٹ مینس ایوری ون نوز کہ یہ جنگ تو انٹر ہو گئی ہے, لیکن اس کا کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں نظر آ رہی. تو اب اب ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ کافی مجھے لگتا ہے ڈیسپریٹ ہیں کہ یہ ڈیل ہو جائے اور یہ جنگ ختم ہو, وہ اس سے ایگزٹ کریں اور وہ اپنے اور اپنی ڈومیسٹک ایشوز کو دیکھیں اور آگے بڑھیں. لیکن انفارچونیٹلی اب اٹس سو انٹینگلڈ کہ اب ایران, جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ نیو یارک ٹائمز کا جو آرٹیکل آیا تھا کہ ایران از ڈیفینیٹلی ویری پاورفل رائٹ ناؤ. جو آپ نے پہلے ایک آپ کہتے ہیں نا ایک سلیپنگ لائن کو آپ نے اٹھا دیا, جو پہلے اتنے سالوں سے جو اسٹریٹ آف ہارمز ایک ایشو نہیں تھا, اب ہر ایک بندے کی زبان پہ وہی ہے. اور سب لوگوں کو یہاں پہ امریکنز کو بہت کلیئرلی پتا ہے کہ اب اس کا امپیکٹ ہوگا. اگر یہ ڈیل نہیں ہوتی, اگر یہ جنگ نہیں رکتی اور یہ کچھ مہینے چلتی ہے, تو پھر تو یہاں پہ فیول پرائسز, گروسری, سو لوگ بہت نروس ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ کا پرسنل اس پہ کیا انالسٹ ہے, وہاں پہ آپ لوگوں سے ملتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ تو جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں, ایران کے مطالبات بھی آپ کے سامنے ہیں, تو کیا یہ جنگ آپ کو لگتا ہے کہ سیکنڈ ٹاکس میں کوئی نہ کوئی معاہدہ, کوئی نہ کوئی چیز ہو جائے گی؟
اس میں علی جو پہلا راؤنڈ آف ٹاکس ہوا تھا اس میں جو کچھ ڈیٹیلز نکلی تھی اور ایک روئٹرز کا آرٹیکل آیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ٹاکس پہلے تو بہت پازیٹیولی سٹارٹ ہوئی تھیں اور کافی اچھی کمیونیکیشن ہو رہی تھی، بٹ جو ایک بریکنگ پوائنٹ وہی جو نیوکلیئر ایشو پہ آیا اور اس پہ امریکہ نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ اس کو 20 ایئرس کے لیے اپنی نیوکلیئر جو آپ کی آپ اپنی بلڈنگ کر رہے ہیں کیپیبلٹیز کو آپ ختم کر دیں، آپ اپنی جو یورینیم ہے اس کو انرچ مت کریں۔ تو ایران نے اس 20 ایئرس سے نیچے تک انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اگر 10 ایئرس کر دیں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ایران نے بالکل اس کو رول آؤٹ نہیں کیا، کیونکہ اگر ہم اس کو اکنامکلی انالائز کریں اور یہاں پہ جو اکانومسٹس ہیں میں ان کے ساتھ جو میری ڈسکشن ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی ایران کو اسٹریٹ آف ہارموز سے اکنامکلی ابھی پروفٹ تو مل رہا ہے اور ملے گا اگر وہ ٹولنگ سسٹم امپلیمنٹ کریں گے کہ ہر شپ کو وہ چارج کریں، لیکن ان دا لانگ رن اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز اور ان کی ان کے ایسٹس ان کو واپس مل جائیں اور ان کو اکنامکلی فائدہ وہی ہوگا اگر ایک ڈیل ہو جائے ان دا لانگ رن، دس از ان دا نیکسٹ 5 to 10 ایئرس۔ تو اکانومسٹس کا یہ ویو ہے کہ ڈیل اکنامکلی ایران کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ بینیفیشل ہے، تو ایران کو خود بھی اس کو سوچ کے وائزلی ایک کچھ اس طرح کی ڈیل کرنی چاہیے، لیکن اس میں کچھ بہت ہارڈ لائن وائسز ہیں۔ سو میرا اپنا پرسنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ آئی وڈ بی ویری سرپرائزڈ اگر یہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس میں، کیونکہ اگر ابھی آپ نیریٹو سنیں فارن منسٹر جو ان کے وہ بات کر رہے ہیں، جو ایک وائسز آ رہی ہیں ایران کے اندر سے، ان کے اندر ایک ٹرسٹ نہیں ہے ود دی امریکنز، اور وہ اتنے سالوں سے وہ نہیں ان کا بلڈ ہو سکا، تو اب اس پوائنٹ پہ آ کے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو وہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 100% اپنی جو ڈیمانڈز ہیں ہی وانٹس them، تو دونوں کی ابھی ایک، لیکن دے آر لکی کہ ان کے بیچ میں پاکستان ہے ایز اے برج، ورنہ تو یہ ہم اس لیول تک بھی نہ پہنچتے کہ ٹیبل پہ آتے۔ سو آئی وڈ بی ویری سرپرائز، دیٹس مائی اسیسمنٹ، بٹ آئی ایم ہوپ فل، آئی ہوپ کہ کوئی وائس آف ریزن، اور لیکن دونوں سائڈس کو کچھ نہ کچھ اس میں گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر سندس جو کہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور وہاں پہ بتا رہی تھی کہ امریکہ کے اندر پاکستانی جو ہے وہ اب بڑے فخر سے جو ہے رہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کا جو نام ہے، جو قد ہے، وہ بہت بلند ہو چکا ہے، کیونکہ پاکستان ایسی سپر پاور کی صلح کروا رہا ہے جو کہ امریکہ خود ایک سپر پاور سمجھا جاتا تھا، اس کی صلح کروا رہا ہے، وہ بھی ایران سے۔ تو دونوں ممالک جو ہیں وہ اس وقت پاکستان پہ اعتماد کرتے ہیں، اور پاکستان ہی پوری دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ یہ لڑائی جو ہے، یہ جو دشمنی جو ہے ختم ہو سکتی ہے، یا صلح ہو سکتی ہے، یا جنگ بندی جو ہے وہ بھی پہلی ٹاکس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور ابھی بھی جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے یا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں تمام ممالک کو اس میں اعتماد میں لے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ کو جو ہے ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس جنگ سے ایک تو ویسے ہی بہت زیادہ نقصان ہوگا، دوسرا معاشی طور پہ پٹرول کی قیمتیں ہیں، پھر کہہ لیں کہ نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو تمام تر ان چیزوں کے باوجود وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جو ہیں اس وقت اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور اس وقت وزیر اعظم اگر کی بات کی جائے تو وہ قطر میں ہے، اور جبکہ فیلڈ مارشل کی بات کی جائے تو وہ ایران کے دورے پہ ہیں۔ تو امید یہ کی جاتی ہے کہ جو سیکنڈ ٹاکس ہو وہ امن لے کے آئے، اور یہ ممالک کی آپس میں کم از کم جنگ بندی جو ہے آگے چلے، یا پھر پیس ہو جائے۔ تو آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔